آج کی ویڈیو میں ہم ماڈل وربز ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ماڈل وربز کی ڈیفینیشن کریں گے، ان کے ٹائپس پڑھیں گے اور ون بائی ون تمام ماڈل وربز کے یوزز پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ماڈل وربز کون کون سے ہیں۔ کین، کوڈ، مے، مائٹ، will, would, shall, should, ought and must۔ تو یہاں تک آپ نے جان لیا کہ یہ جتنے بھی ورڈز آپ کو نظر آتے ہیں یہ ماڈل وربز ہیں۔ انگلش گرامر میں ان ماڈل وربز کا یوز کیا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ ماڈل وربز کیوں یوز کرتے ہیں۔ ماڈل وربز ایکسپریس ایبلٹی، نیسیسٹی، پاسبلٹی، پریڈکشن، پرمیشن، obligation، ایڈوائس اینڈ پولائٹ ریکویسٹ۔ یعنی ان ماڈل وربز کا یوز کیا جاتا ہے صلاحیت یا قابلیت شو کرنے کے لیے، ضرورت کے لیے، امکان کے لیے، پیشن گوئی کے لیے، اجازت کے لیے، فرض یا ذمہ داری نبھانے کے لیے، مشورہ یا نصیحت کے لیے، اور پولائٹ ریکویسٹ یعنی درخواست کرنے کے لیے۔ تو اب آپ یاد رکھیں کہ ان سچویشنز میں آپ نے ماڈل وربز کا یوز کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ماڈل وربز کے یوزز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس سچویشن میں آپ نے کون سا ماڈل ورب یوز کرنا ہے۔ ہمارے پاس پہلا ماڈل ورب ہے کین، اور اس کا مطلب ہے کر سکنا یا ہو سکنا۔ کین کا یوز ہم کرتے ہیں ایبلٹی یعنی صلاحیت اور پرمیشن یعنی اجازت دینے یا اجازت لینے کے لیے۔ اب اس ایگزامپل کو دیکھیے، آئی کین رن فاسٹ یعنی میں تیز دوڑ سکتا ہوں۔ یہاں پر ہم نے ماڈل ورب کین کا یوز کیا ہے جو کہ ایبلٹی کو شو کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں تیز بھاگنے کی صلاحیت موجود ہے۔ Now we have another example. You can use my pen یعنی تم میرا پین یوز کر سکتے ہو۔ یہاں پر ماڈل ورب کین یوز ہوا ہے پرمیشن یعنی اجازت دینے کے لیے۔ ہمارے پاس نیکسٹ ماڈل ورب ہے کوڈ، اور اس کا مطلب ہے کر سکنا یا کر سکتا تھا۔ کوڈ کا یوز ہم پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس دونوں میں کر سکتے ہیں۔ پاسٹ میں ایبلٹی شو کرنے کے لیے ہم کوڈ کا یوز کرتے ہیں۔ تو آئیے یہ ایگزامپل دیکھیے۔ I could play when I was a student۔ میں کھیل سکتا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا۔ اب آئیے پریزنٹ میں ماڈل ورب کوڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ Could I borrow your book؟ کیا میں آپ کی کتاب لے سکتا ہوں؟ اس ایگزامپل میں ہم نے کوڈ کا یوز پریزنٹ میں کیا ہے اور یہ شو کرتا ہے پولائٹ ریکویسٹ کو۔ کین کے مقابلے میں کوڈ کا یوز کرنا زیادہ خوبصورت اور پولائٹ ہے۔ Now we have another model verb may، اور اس کا مطلب ہے ہو سکنا یا کر سکنا۔ اس کا استعمال ہم کرتے پرمیشن یعنی اجازت کے لیے، اینڈ پاسبلٹی یعنی ممکن ہونے کے لیے۔ Now look at this example۔ میں I go، کیا میں جا سکتا ہوں؟ This is another example۔ It may rain یعنی بارش ہو سکتی ہے یا بارش کا امکان ہے۔ یہاں ماڈل ورب میں پاسبلٹی کو شو کرتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے۔ اگلا ماڈل ورب ہے مائٹ، اور اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے یا ہو سکتا تھا۔ ماڈل ورب میں کی سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم مائٹ ہیں۔
مائٹ بھی یوز ہوتا ہے پاسبلٹی شو کرنے کے لیے، مگر اس سچویشن میں جب ایک کام کے ممکن ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ لیٹس سی دس ایگزامپل، اٹ مائٹ رین، یعنی بارش ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر مائٹ پاسبلٹی کو شو کرتا ہے، مگر اس کا مطلب ہے کہ پاسبلٹی بہت کم ہے، یعنی بارش کا امکان بہت کم ہے۔ اگلا ماڈل ورب ہے ویل، اور اس کا مطلب ہے ہوگا۔ ماڈل ورب ویل کا یوز کیا جاتا ہے فیوچر ٹینس میں اور پریڈکشن یعنی پیشن گوئی کرنے کے لیے۔ Now look at this example. He will buy a car. وہ گاڑی خریدے گا، یعنی یہ ماڈل ورب فیوچر ٹینس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہ ایکشن فیوچر میں کمپلیٹ ہوگا۔ We have another example. It will rain، یعنی بارش ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ویل ریپریزنٹ کرتا ہے پریڈکشن کو، یعنی پیشن گوئی کو۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں بارش ہو۔ اگلا ماڈل ورب ہے would، اور اس کا مطلب ہے کرے گا۔ would کا یوز ہم پولائٹ ریکویسٹ کے لیے کرتے ہیں، یعنی would زیادہ مناسب اور فارمل ورڈ ہے ریکویسٹ کرنے کے لیے، یعنی جب بھی آپ ایک اچھے انداز میں کسی سے درخواست کرتے ہیں تو آپ نے would کا استعمال کرنا ہے۔ اس ایگزامپل کو دیکھیے، would you close the window؟ کیا آپ کھڑکی بند کرنا چاہیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماڈل ورب would کے استعمال سے آپ کا ریکویسٹ انتہائی بہترین اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ ریکویسٹ کرنے کا ایک فارمل اور بہترین انداز ہوتا ہے۔ The next model verb is shall، اور اس کا مطلب ہے کرے گا۔ shall کا یوز ہم کرتے ہیں فیوچر ایکشنز یعنی فیوچر ٹینس میں اور سجیشنز یعنی تجویز پیش کرنے کے لیے۔ Now look at this example. I shall attend the meeting، یعنی میں میٹنگ میں شرکت کروں گا۔ یہاں shall فیوچر ٹینس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکشن فیوچر میں کمپلیٹ ہوگا۔ This is another example. Shall I help you؟ کیا میں آپ کی مدد کروں گا؟ یہ بھی فیوچر ٹینس ہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ اپنی ہیلپ کسی کو آفر کرتے ہیں یا کسی کو آپ تجویز پیش کرتے ہیں۔ The next model verb is should، اور اس کا مطلب ہے ہونا چاہیے یا کرنا چاہیے۔ ماڈل ورب should کا یوز ہم کرتے ہیں ایڈوائز یعنی مشورہ یا نصیحت کرنے کے لیے، obligation یعنی ذمہ داری یا فرائض انجام دینے کے لیے۔ جب بھی آپ کسی کو ایڈوائز یعنی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یو شوڈ ڈو ہارڈ ورک، تمہیں سخت محنت کرنی چاہیے۔ یعنی شوڈ کا یوز کر کے آپ پولائٹ انداز میں کسی کو ایڈوائز دیتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی ہم فرائض یا ذمہ داری نبھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم پولائٹ انداز میں کہتے ہیں یو شوڈ اوبے یور پیرنٹس، تمہیں اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے۔ وی ہیو another model verb must، اور اس کا مطلب ہے ضرور ہونا چاہیے یا ضرور کرنا چاہیے۔ ماڈل ورب مسٹ کا یوز ہم کرتے ہیں نیسیسٹی کے وقت، یعنی جب ہم ایک کام کو ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں، اور اوبلیگیشن کے لیے یعنی فرائض اور ذمہ داری پوری کرنے کے لیے۔ جب بھی ہم ایک کام کو ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں تو ہم مسٹ کا یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں یو مسٹ ٹیک میڈیسن، تمہیں ضرور دوائی لینی چاہیے۔
اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کام کو لازماً قرار دیتے ہیں اور اس پر سٹریس کرتے ہیں۔ اسی طرح اوبلیگیشن کے لیے یعنی ذمہ داری اور فرض پورا کرنے کے لیے ہم ماڈل ورب مسٹ کا یوز کر کے کہتے ہیں وی مسٹ اوبے آور ایلڈرز، ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ دا نیکسٹ ماڈل ورب از ought to اور اس کا مطلب ہے ہونا چاہیے۔ ought to کا یوز ہم مورل اوبلیگیشنز کے لیے کرتے ہیں یعنی اخلاقی ذمہ داری اور اخلاقی فرائض نبھانے کے لیے۔ Now look at this example. We ought to help the poor. ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو غریبوں کی مدد کرنا ایک مورل اوبلیگیشن ہے، ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، تو ایسے سچویشن میں ہم ماڈل ورب ought to کا یوز کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ ماڈل وربز سیکھ چکے ہوں گے۔